बड़ी खास खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे नाकाम हुआ है, चीन अपनी किस खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से पाकिस्तान की मदद करता रहा। पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जमा हुई है, जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने किस चीज़ की कमी को महसूस किया, हमारी क्या क्या खामियां थी। हमारी खामियां ये थी कि हमारी नेवी हो, हमारी एयरफोर्स हो और हमारी ज़मीनी फ़ौज हो, इनका आपस में उस तरह से राबता नहीं था, या आपस में उस तरह से लिंक नहीं थे जैसा कि होने चाहिए थे, या जैसा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन चूँकि आजकल की जंगों के अंदर होता है, तो हमने इस चीज़ की कमी को महसूस किया। हमने ये देखा कि फ़ैसले जब ऊपर से हो जाते हैं तो फिर इन जंगों के अंदर फौरी तौर के ऊपर फैसले निचली सतह के ऊपर भी जाने चाहिए, लेकिन हमने उस चीज़ की कमी को भी महसूस किया कि निचली सतह के ऊपर जो फैसले हैं वो उस तरह से नहीं जा रहे थे। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, लिंक करने की ज़रूरत है। हमारी साइबर आपस में लिंक हो, हमारी ज़मीनी अफवाज, हमारी नेवी, हमारी फ़ज़ाइया, हमारे स्पेस, ये तमाम चीज़ें जब तक एक ही छत के नीचे या आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगी, लिंक नहीं होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन तमाम चीज़ों को, बड़ी जंगों को लेकर चलना या फिर उनके ऊपर कम्युनिकेट करना और अमल दरामद करवाना। ये सब कुछ अल्फाज हैं भारत की आर्मी चीफ के। ये भारत के आर्मी चीफ ने दिल्ली में हाल ही में एक डिफेंस डायलॉग से जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी क्या क्या नाकामियां थी, ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये उन्होंने बयान किया है उस इस सवाल के जवाब के अंदर कि हमने इन इन चीज़ों की जो खामियां हैं, कमियां हैं, ये हमने बड़े अच्छे तरीके से महसूस की हैं। अब भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं परवीन शाहनी साहब, मैं अमूमन और अक्सर उन्हें कोट करता रहता हूँ। वो ये कहते हैं, इन्हीं के भारत के आर्मी चीफ के इस जवाब की बाद वो ये कहते हैं अपने तज्ज़िये के तौर के ऊपर, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत की एयर चीफ हो, भारत की फ़ज़ाइया हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या ज़मीनी फ़ौज हो या स्पेस हो या साइबर वाले हों, ये आपस में इंटीग्रेट या लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये हैं बिल्कुल। लेकिन इस बार हुआ क्या है? इस बार ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के वक़्त हुआ ये है कि फ़ैसले मिलिट्री क़यादत नहीं कर रही थी। फ़ैसले जो है वो सियासी हुकाम कर रहे थे। बीजेपी सरकार कर रही थी, मोदी सरकार कर रही थी। मोदी सरकार बताती हुई नज़र आती थी कि हमने पहले ही हमले में एयरफोर्स को इस्तेमाल करना है। मोदी सरकार ही बताती हुई नज़र आती थी कि हमने बालाकोट हमले के ऊपर भी एयरफोर्स को इस्तेमाल करना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी जो एयरफोर्स के अंदर कमी खामियां थीं, वो बहुत पहले ही पाकिस्तान को बड़ी आसानी के साथ मालूम हो जाए। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि 1971 के अंदर भारत क्यों कामयाब हुआ, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो हिस्से हो गए, बांग्लादेश बन गया। तो इसके अंदर भारत की पॉलिसी थी, भारत ऐसा ही चाहता था, तो भारत को कामयाबी क्यों मिली? उसकी वजह ये बताते हैं कि उसकी वजह ये थी कि उस वक्त की जो भारत की वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, वो किसी भी मिलिट्री मामले के ऊपर मुदाखलत नहीं कर रही थी। उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को खुद मुख्तार किया हुआ था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो करना है आप वो करें, लेकिन अपडेट मुझे साथ साथ ज़रूर करते रहें, लेकिन करना कहाँ है, कैसे करना है, कब करना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो लिहाजा परवीन शाहनी साहब की बकौल कि भारत की जो आर्मी है, उन्होंने अपने तौर के ऊपर जब किया तो उन्हें कामयाबी मिली, लेकिन बालाकोट का हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी हो, इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो सरकार है, मोदी है, बीजेपी सरकार है, ये मिलिट्री को डिक्टेट कर रही होती है, बता रही होती है कि आपने यहाँ पर मिसाइल इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने फ़ज़ाइया का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने नेवी का इस्तेमाल करना है। तो ये एक नाकामी की वजह वो बताते हैं कि नेटवर्क तो मौजूद है तमाम मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान राबते का, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। वो इसलिए कि मिलिट्री क़यादत करती तो ये तमाम चीज़ें एक्सरसाइज की जाती। जब फ़ैसला ही सियासी क़यादत कर रही थी तो फिर इस हवाले से कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा खासा गैप आया, जो कि महसूस किया गया और पाकिस्तान इसका भरपूर फ़ायदा उठाता रहा। एक तो ये बात होगी। अब आ जाइए उस रिपोर्ट की जानिब जो कि अमरीकी कांग्रेस में जमा करवाई गई है। मई की इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट जमा करवाएगी, जिसके बुनियादी और अहम और चीदा चीदा जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा क्या गया है। मुख्तसर सी है लेकिन बड़ी जामे भी है। इस लड़ाई की वजह से इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं पढ़कर अब आपको बता रहा हूँ, इस लड़ाई की वजह से चाइनीज हथियारों को आलमी सतह पर तवज्जो हासिल हो गई। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के उन इलाकों को निशाना बनाया जो पिछले 50 साल में कभी निशाने पर नहीं आए थे। इंडियन मिलिट्री के दावे के मुताबिक चीन ने इंडियन मिलिट्री की पोजीशन की
لائیو انفارمیشن پاکستانی ملٹری کو فراہم کی۔ پاکستان نے اس دعوے کی مکمل تردید کر دی ہے، جبکہ چین اس معاملے پر خاموش ہے۔ چائنیز ہتھیاروں کی وجہ سے پاکستان کو انڈیا پر فوجی برتری حاصل رہی۔ مزید بھی پوائنٹس ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو میں ذرا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ جو یہاں پر یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ چین نے انڈین ملٹری کی پوزیشن کی لائیو انفارمیشن پاکستان ملٹری کو فراہم کی۔ یہ بات ہمیں دوسری یا تیسری بار سننے کو مل رہی ہے۔ پہلی بار ہم نے کب سنی تھی؟ پہلی بار ہم نے آپریشن سندور کے فوری بعد بھارت کے آرمی چیف نے کہا، آپریشن سندور کے بعد غالباً وہ اپنے میڈیا کے ساتھ یا اپنی عوام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک جگہ کے اوپر کچھ چیزوں کی ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، ڈپلوائے کر رہے تھے اپنی ٹیکنالوجی کو، تاکہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے ڈی جی ایم او کو پاکستان کے ڈی جی ایم او کی طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آپ فلاں جگہ کے اوپر اس چیز کی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں، اپنے ایسٹس کو رکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس لیے رکھ رہے ہیں، ان کی اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ آپ نہ کیجئے، کیونکہ ہم آپ کی ایک ایک مومنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کی وہ ٹیکنالوجی استعمال ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دی جائے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بھارت کے آرمی چیف نے فوراً آپریشن سندور 1.0 کی ناکامی کے بعد میڈیا ٹاک کے ذریعے جو ہمارے سامنے آئے تھے اس میں یہ بیان کیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جگہ کے اوپر بھی اس معاملے کا مدعا اٹھایا گیا، اور اب امریکی کانگریس کے اندر جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ چین جو ہے وہ ریئل ٹائم کا جو ڈیٹا ہے، لائیو انفارمیشن ہے بھارتی آرمی کی، وہ مسلسل پاکستان کو دے رہی تھی۔ لیکن کیسے دے رہی تھی؟ کس ٹیکنالوجی کی مدد سے دے رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے۔ ابھی اگر ہم بات کریں موجودہ سینیریو کے اندر، تو یہاں پر یا تو امریکہ کا جی پی ایس سسٹم ہے یا اس کی سیٹلائٹ ہے، یا پھر چین کا نظام ہے، اس کے مقابلے میں بیڈو۔ اور امریکی اور بہت سارے جو بڑے ممالک ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ چین کی یہ جو سیٹلائٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے بیڈو، یہ سب سے مؤثر ہے اور امریکی ٹیکنالوجی سے بھی کہیں آگے جا کر کھڑی ہوئی ہے۔ بھارت کا سارا سسٹم جی پی ایس کے ذریعے کنیکٹ ہے، اور مطلب ایسا نہیں ہوتا جی پی ایس، دیکھیے ایک جنگ کے اندر یہ ان سیٹلائٹ کا بڑا کلیدی کردار ادا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے میزائل کا بٹن دبا دیا اور میزائل نے اب اپنی مرضی سے خود ہی جانا ہے، جہاں پر لگے گا بس لگے گا، سرحد تو پار کر جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں سیٹلائٹ کے ذریعے لنک ہوتی ہیں۔ میزائل کے اندر بھی ریڈار سسٹم ہوتے ہیں، اس کو ہدایات دینے والا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس ٹائم کے اوپر آپ نے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں انہی سیٹلائٹ کی مدد کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ چائنا کی بیڈو سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے بقول امریکی کانگریس کے اندر جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، یا پھر بھارت کے دعوے کے مطابق، کیونکہ پاکستان نے تو اس کی تردید کر دی ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چین اپنی بیڈو سیٹلائٹ کے ذریعے مسلسل جو بھارت کی جو آرمی ہے اس سے جڑی ایک ایک جو انفارمیشن ہے، لائیو انفارمیشن ہے، ریئل ڈاٹا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، جس کا بھرپور قسم کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان نے آپریشن سندور 1.0 کے اندر اٹھایا۔ اس رپورٹ کے اندر مزید کیا کہا گیا؟ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ سال 2019 سے 2023 کے درمیان پاکستان کو 80% ہتھیار چین نے فراہم کیے۔ اس میں تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستانی خود مانتے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے اندر 80% جو اسلحہ ہے وہ چین کا ہے۔ اور یہ جو ڈائریکشن چینج ہوئی تھی 90 کی دہائی کے بعد سے چینج ہو گئی تھی، اس سے پہلے پاکستان کا جو رجحان ہے وہ یا تو مغربی طاقتوں پر ہوتا تھا یا پھر امریکہ کے اوپر ہوتا تھا۔ پھر آگے یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس لڑائی میں پہلی بار جدید چائنیز ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جن میں HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، PL-15 میزائل اور J-10C فائٹر جیٹس استعمال کیے گئے۔ پھر اس رپورٹ کے اندر مزید بھی کہا گیا کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، چین پاکستان کو کیا کچھ دینے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جون 2025 میں چین نے پاکستان کو 40 J-35 KJ-500 AWACS بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ فروخت کرنے کی آفر کی ہے۔ اسی ماہ پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یعنی اس رواں سال جون 2025 کے اندر چین کی طرف سے پاکستان کو یہ پیشکش کی گئی، اور جیسا کہ کل پرسوں بھی آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ کے اندر 20% اضافے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر پاکستان جو ہے یہ چائنا سے J-35 40 جن کا نمبر بتایا جا رہا ہے یہ، اور KJ-500 AWACS اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ جو ہے
یہ اس سال یا پھر اگلے سال کے اوائل یا مڈ کے اندر یہ تمام چیزیں پاکستان جو ہے یہ چین سے حاصل کر سکتا ہے، اور چین نے بھی اس کی پیشکش کی تھی۔ تو یہ تمام وہ سینیریو ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دوبارہ سے کشیدگی ابھرنے کی جو خبریں آپ کو سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، غالباً پاکستان کی کسی نیوز ویب سائٹ کے اندر خبر پڑا کہ دوبارہ بھارت جو ہے وہ ایک حملہ ایک اور کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پر، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس حملے کو دوبارہ سے رکوا دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان انڈیا کشیدگی کے دوران ہم یہ ایسی خبریں بھی سن رہے ہیں، اور پہلی بار امریکی کانگریس کے اندر ایک مفصل رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس کے جو بنیادی اور چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھے ہیں، اور ہم ہمیشہ جو تکرار کرتے ہیں اس کو دوبارہ اس ویڈیو کے اندر تکرار کریں گے کہ جنگیں کسی بھی معاملات کا حل نہیں ہوتی۔ خوش آئند بات یہ ہوگی، اچھی بات یہ ہوگی انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی، اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم بجائے کہ اپنے دفاعی بجٹ کے اندر اضافہ کریں، ہم بجائے کہ اپنے ملٹری مین پاور ان تمام چیزوں میں اضافہ کریں، ہمیں اپنی تجارت کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی لوگوں کی معیشت کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہیے۔ لیکن معلوم نہیں ہے کہ اب اس خطے کے اندر جنگی جو جنون ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب